السلام علیکم۔ آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد کے بارے میں، اس کی انتظامیہ، اس کا ماحول کیا ہو رہا ہے وہاں پر، اس لیے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کچھ لوگ اس سب سے گزر بھی چکے ہوں گے، ان کو پتہ بھی ہوگا کہ میں جو کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ ہمارے ایک قریبی ہیں جو الائڈ ہاسپٹل ان کو جانا پڑا صرف سروسز لینے کے لیے کہ وہاں پر ہر سہولت ہے، ایک ہی جگہ پر سب مل جائے گا ان کو۔ وہاں پہ ان کے ڈائلیسس ہونے تھے اور ان کو ہارٹ کا بھی ایشو تھا کہ ایک ہی جگہ پر جو ہے ہم سب کچھ کروا لیں گے، ہمیں ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں نہیں گھومنا پڑے گا۔ فیصل آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے یہ، یہاں پر ہر کوئی جاتا ہے، امیر غریب ہر طرح کا لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ جاتے ہیں، ان کو ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ فیصل آباد کا سب سے بڑا گورنمنٹ ہاسپٹل ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ پیشنٹ کی بالکل کیئر نہیں کر رہے۔ یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے ہاسپٹلز کے جو ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، وارڈ بوائے، جو بھی سارا عملہ جو ہے سب پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر نہ پیشنٹ کی کوئی کیئر ہے، نہ اس کا کوئی صحیح ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں پیشنٹس کے اوپر۔ جتنے بھی ہاؤس جاب والے ڈاکٹرز ہیں ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، ایکسپیرینس ڈاکٹرز تو نظر ہی نہیں آ رہے اس ہاسپٹل میں۔ جتنے بھی ہاؤس جاب والے ڈاکٹرز ہیں وہ سب پیشنٹس پر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں۔ ایک آتا ہے وہ میڈیسن لکھتا ہے، دے جاتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اس کی میڈیسن کاٹ کے اپنی لکھ جاتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ اس کی میڈیسن جو ہے اس کو کہتا ہے یہ کیوں کاٹی تھی، تو وہ اپنی لکھ کے چلا جاتا ہے، چوتھا آتا ہے وہ کہتا ہے یہ میڈیسن کس نے لکھی تھی، اس کے تو 7 دن تک اثر رہتا ہے، تو یہ تو بہت نقصان دہ ہے، وہ کاٹ جاتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، پیشنٹ کیسے ٹھیک ہوگا، وہ تو مر کے جائے گا یہاں سے۔ اتنا غلط انتظام، نہ وہاں پہ بیڈ شیٹس چینج ہو رہی ہیں، نہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ گلوز یوز کر رہے ہیں، نہ وہاں کی نرسز گلوز یوز کرتی ہیں، سارا خون بیڈ شیٹس پر گر رہا ہوتا ہے جب ڈرپ لگا رہے ہیں، انجیکشن لگا رہے ہیں، وین سے انجیکشن لے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں نا، سارا کچھ ادھر گند، اتنا زیادہ گند ہے، اتنا ادھر سفوکیشن والا ماحول ہے، وہاں اے سی بھی چل رہے ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ اے سی چل رہے ہیں، اتنا رش، اور کوئی مینجمنٹ ہے ہی نہیں کہ اس کو نظام کو صحیح کیا جائے۔ اور وہاں پہ جو وارڈ بوائے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جو بیڈ ہیں وہ مل ہی نہیں رہے، پیشنٹس کو بیڈ ہی نہیں مل رہے، اسٹریچر پہ ڈالا ہوا ہے، سارے پیشنٹس اسٹریچرس پر جو ذلیل ہو رہے ہیں ان کو بیڈ نہیں مل رہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بیڈ ایک سائڈ پہ ایک روم میں چھپائے ہوئے ہیں، جو ان کو کسی کو پتہ چلتا ہے جی وہ وارڈ بوائے کو پیسے دیتے ہیں کہ ہمیں بیڈ لا دو، تو وہ ان کو بیڈ کا انتظام کر دیتے ہیں کمرے سے لا کے، جی ہمارے پاس پیچھے بیک اپ پہ ہے تھے، یہ لیں جی، ہم بڑے احساس کر رہے ہیں آپ کے، ہم نے آپ کو ڈھونڈ کے لا دیا۔ ڈائلیسس کے لیے پیشنٹ کو لے جایا گیا، وہاں پہ کوئی لفٹ ہی نہیں ہے، 3rd فلور پہ جا کے ڈائلیسس ہوتے ہیں، اور ریمپ بنائے اتنے اونچے اونچے، کیسے جائے گا پیشنٹ، کیا ہوگا، اسٹریچر پر اس کا برا حال کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی لفٹ ضروری ہے، جو ساتھ بندہ جا رہا ہے اس کے پیشنٹ کے، آپ تو اس کو بھی بیمار کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اور وہاں پہ اتنی زیادہ گرمی ہے، جو عام دوسرے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ اگر ڈائلیسس کروائے جائیں تو وہ 4-5 گھنٹے میں فارغ کرتے ہیں پیشنٹ کو، وہاں پہ 2-2 گھنٹوں میں، 1.5 گھنٹے میں فارغ کر رہے ہیں کہ بس ایک جائے دوسرا آئے۔ اور جو وہاں پہ وارڈ بوائے ہیں جو صفائی کر رہے ہیں وہاں پہ، تو وہ ہی آ کر جو ہے ڈرپس لگا رہے ہیں، انجیکشن لگا رہے ہیں پیشنٹ کو، کہ انتہا نہیں ہو گئی، حد نہیں ہو گئی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا بتا، وہ تو ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہیں۔ اور جو گھریلو عورتیں ہیں ان کو سکھا رہے ہیں کہ اس طرح گردے واش کرتے ہیں، وہ پاس کھڑی ہیں، وہ سیکھ رہی ہیں کہ اگر نرس یا ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو وہ لوگ جو ہیں وہ پیشنٹ کو لے کے بیٹھ جائیں گے اور وہی کریں گی۔ کیوں؟ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی، نرسز کی اتنی زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ یہ اتنا غلط انتظام وہاں پہ چل رہا ہے کہ پیشنٹ کو بیمار کر رہے ہیں، اور زیادہ بیمار ہو رہا ہے وہاں پہ پیشنٹ۔ ہاسپٹل کا انوائرمنٹ اتنا زیادہ میٹر کرتا ہے، ڈاکٹر کا گڈ بیہیویئر پیشنٹ کی ہیلتھ پر، مینٹل ہیلتھ صحیح ہو، انسان خود ہی صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ جب وہاں پہ اتنا زیادہ گند اور اتنی زیادہ ساری حبس اور کھچڑی پکی ہے، لوگ
پاگل ہو رہے ہیں ایک دوسرے میں، تو وہ کیوں؟ وہ وہاں پہ پیشنٹ نہیں ٹھیک ہوگا، وہاں پہ ڈاکٹرز کا بیہیویئر نہیں ٹھیک، ڈاکٹرز تو صحیح سے ٹریٹ ہی نہیں کر رہے، ڈاکٹرز تو خود جمز دے رہے ہیں، بیکٹیریا پھیلا رہے ہیں لوگ، جب وہ گلوز ہی نہیں یوز کریں گے، ماسک ہی نہیں یوز کریں گے۔ اور وہ ایکسپیرینس ڈاکٹرز نہیں ہیں، وہ تو ایکسپیریمنٹ کرنے والے ڈاکٹرز ہیں، جو سارے زندہ پیشنٹس جو ہیں ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ سب کے ساتھ بھی یہ بہت گزرا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایک ہاسپٹل کا اچھا انوائرمنٹ ہو، وہاں کے سٹاف کا اچھا بیہیویئر ہو، پیشنٹ اپنی آدھی بیماری بھول جاتا ہے اور وہ صحت یابی کی طرف آنے لگ جاتا ہے۔ جب وہاں پہ ان کو یہ دو چیزیں مل ہی نہیں رہی تو وہ تو اور بیمار ہوگا۔ اب وہاں پہ جو ہمارا پیشنٹ تھا اس کو سیچوریشن آف آکسیجن جو اس کی تھی وہ اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ وہ 60 پہ آ جائے تو بندہ ویسے ڈیتھ کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ 70 پہ آ گئی ہے اور کوئی نرس اور کچھ بھی نہیں وہاں پر کہ وہ انتظام کریں، تو ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر وہاں پہ سوئی ہوئی ہیں، دروازے نوک کر رہے ہیں تو کوئی باہر ہی نہیں آ رہا، تو ادھر خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت جس کو پتہ ہے جو ایجوکیٹڈ ہے وہ خود ہی وہاں پہ سب کچھ سیٹ کر کے چلو جی مریض کو، اور آگے سے آگے کہتی ہیں کہ آپ پینک نہ کریں، آپ مریض کو پریشان کر رہے ہیں، تو کس طرح نہ پریشان ہوں؟ جس کو تھوڑی سی ایجوکیشن ہے وہ سمجھتا ہے، اور جو وہاں پہ ان ایجوکیٹڈ جو سیدھے سادے معصوم لوگ ہیں جو آتے ہیں وہ تو پھر مرا ہوا اپنا پیشنٹ لے جاتے ہیں گھر۔ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ آگے سے اتنا ریلیکس ہیں اور آنکھیں ملتی ہوئی ڈاکٹرز آ رہی ہیں، کیا ہوا جی؟ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، نیندیں پوری کر رہی ہیں اور پیسے پتہ نہیں کس چیز کی اپنی تنخواہیں بنا رہے ہیں، سو کے گزار رہے ہیں۔ اتنا خراب نظام، یہ سب کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ میں سب ڈاکٹرز اور سب نرسز کی بات نہیں کر رہی، بہت سارے اچھے بھی ہیں لیکن بہت سارے یہ سب بھی کر رہے ہیں۔ اتنا خراب نظام ہوا ہے کہ اب وہاں پہ جو ہے اپنا پیشنٹ کہیں اور لے جائیں، لیکن وہاں نہ لے کے جائیں اگر آپ نے زندگیاں بچانی ہیں تو۔ اب بہت سارے لوگ نہیں بھی افورڈ کر سکتے، وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانا ہی ان کے لیے بہتر ہے، لیکن آپ ان کو اچھا نظام دیں، یہ نہ کریں آپ لوگوں کے ساتھ، یہ نہ کریں، یہ زیادتی ہے۔ انسان کو انسان سمجھیں، جانوروں کی طرح ٹریٹ نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو اگر ایک ابیلٹی دے دی ہے کہ آپ لوگوں کے کام آ سکیں تو اس کو اچھی طرح نبھائیں اور دعائیں لیں لوگوں کی، اور اللہ کے راستے میں بھی آپ لوگ اچھے ہو جائیں۔ آگے شیئر کریں ویڈیو تاکہ لوگ اس سے سمجھ سکیں کہ وہاں کا عملہ کیا کر رہا ہے، اور میری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ پلیز پلیز پلیز، اتنا بڑا ہاسپٹل ہے اس کی تھوڑی سی تو مینجمنٹ بہتر کر لیں، زیادہ نہیں تھوڑی سی تو کر لیں، وہاں پر سہولتیں رکھیں، لیٹسٹ مشینیں ہر چیز رکھیں، وہاں پر زیادہ عملے کو لے کے آئیں، وہاں کی سارا ماحول صاف ستھرا بنا دیں۔ یہ نہ کریں آپ لوگوں کے ساتھ، پلیز۔ اللہ حافظ۔